نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیجو تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا۔ نبی وقت نے فرمایا کہ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں پہ جب جہاد فرض کیا جائے گا کہ تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، حالانکہ ان کافروں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے، اپنی اولاد سے علیحدہ کیا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا تو انہوں نے منہ موڑا، تھوڑے سے لوگ فرمان بردار رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے برسر عام گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کیا، تو ان پہ عمالقہ کی قوم غالب آ گئی۔ عمالقہ قوم جو کہ فلسطین اور مصر کے درمیان ساحل سمندر رہتی تھی، وہ ان پہ غالب آ گئے، ان کو اپنے گھروں سے نکالا، ان پہ ظلم کیا۔ تو بنی اسرائیل ان کے تسلط کا شکار ہو گئے، پریشان ہونے لگے۔ جالوت نے ان پہ اپنا راج قائم کیا اور ان کو مظلوم بنایا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبی بھیجا شمعون علیہ السلام۔ شمعون علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے جس کی سرپرستی میں ہم اس قوم کے خلاف جہاد کریں اور اپنی آزادی اور مذہبی انداز کو دوبارہ اپنا لیں، اس قوم سے ہمیں آزادی مل جائے۔ تو شمعون علیہ السلام نے ان میں ایک آدمی طالوت کا فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کا بادشاہ، اور اس کی نگرانی میں جہاد کرو تو تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ طالوت اتنا مالدار نہیں تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ مزاج تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں دوسروں کے تسلط کو ختم کرتے تھے اور اپنی آزادی حاصل کرتے تھے۔ بادشاہ وقت احکامات اور شریعت کا راستہ وہ پہ عمل کرنے والا ہوتا اور نبی وقت ان کی رہنمائی کرتا۔ شمعون علیہ السلام نے ان کے لیے طالوت کا فرمایا یہ آپ لوگوں کے بادشاہ ہیں، اس کی رہنمائی میں کام کرو۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ تو امیر اور مالدار آدمی ہوتا ہے، طالوت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا وہ بادشاہ ہو گیا؟
شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس اسی کو اپنا سربراہ سمجھو اور اس کی نگرانی میں اتحاد کرو، تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی بتا دیجیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بادشاہ مقرر ہو گئے۔ تو روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں ایک تابوت اتارا، جو شمعون علیہ السلام نے ان کو بطور نشانی یہ بات بتلائی تھی کہ ایک تابوت اتارا جائے گا، اس میں وہ قیمتی چیزیں ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی چیزیں ہوں گی، وہ برکت کا ذریعہ بھی ہوں گی، اور وہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی دلیل بھی ہوگی۔ جب دیکھا تو تابوت اسی قوم میں برآمد ہوا، دیکھا گیا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ہارون علیہ السلام کی پگڑی اور دیگر کچھ ایسی ان کی مذہبی ثقافتی چیزیں اس میں موجود تھی۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ جب تک یہ تابوت ان کے پاس رہا تو ان کو غلبہ حاصل ہوتا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبرک برحق ہے۔ بعض لوگ تبرک کے قائل نہیں ہیں کہ کسی چیز میں برکت نہیں ہو سکتی، نہیں، تبرک برحق ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے مجھے ایک تھیلی دی جس سے میں 27 سال تک کھجوریں کھاتا رہا۔ اتنی بڑی برکت تھی اس میں، 27 سال تک اس سے میں کھجوریں کھاتا رہا۔ حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ اس تھیلی کو الٹا نہ کرنا، جب چاہو کہ اس سے کھجوریں نکالتے تھے۔ اور وہ بعد میں تابعین سے فرمانے لگے کہ ایک جگہ جہادی سفر میں مجھ سے وہ تھیلی گم ہو گئی۔ یہ میرے دن، وہ میری زندگی کا بڑا نقصان کا دن تھا کہ وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی۔ اس میں برکت تھی۔ ایک صحابیہ تھی، اس نے کسی دعوت میں گھی کا ایک ڈبہ تھا، اس میں گھی رکھا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ دعوت میں اس نے یہ کیا کہ وہ سارا گھی کا ڈبہ جو تھا اس کو الٹا کر دیا اور سارا گھی بالکل اس کی مکمل صفائی کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یہ بڑے لمبے عرصے سے یہ گھی میں جب بھی چاہتا تو نکالتی رہی، آج میں نے اس کی صفائی کر دی اور گھی ختم ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر آپ اس کو تہ سے صاف نہ کرتی تو یہ عرصے دراز اس میں گھی میسر تھا، جب بھی آپ چاہتی تو اس سے گھی آپ حاصل کر سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس برتن میں جو چیز پڑی ہو بلا ضرورت اس کو تہ تک خالی نہ کرو، ورنہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اس برتن کو خالی نہ کرو، اس میں پھر یہ ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تجربہ بھی ہے اور عام حدیث بھی ثابت ہے۔ کیونکہ اس میں جو
چیز رکھی جاتی ہے اس کو بالکل صاف کیا جائے اور خالی کر دیا جائے، دوبارہ وہ چیز ڈال کے وہ برکت پھر نہیں رہتی۔ اور برکت کھلانے سے بھی آتی ہے، یہ بھی ضرور رکھیں، برکت کھلانے سے بھی آتی ہے۔ یہ تقریباً چلو باتوں میں بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی 6 مہینے 7 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں ادھر ہی تھا، ابھی 7 سال میرے ادھر ہو گئے۔ میں ادھر پہلے ڈاکٹر بننے میں تھا، ایک بکسا تھا، اس میں ہم چینی رکھتے تھے گھر میں، والدہ اسی میں ڈال دیتی تھی۔ تو اس بکسے میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے چینی کی پوری خریدی تھی، بس اسی میں ڈال دی تھی۔ مہمان آتے ہیں، طلب آتے ہیں، تو بس اسی سے ہم چینی لیتے رہتے ہیں، اور اوپر سے اس کا وہ اپنا وہ ڈھکنا ہے بس بند ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ میں گھر میں گیا تو دیکھا تو گھر والوں نے اس کو خالی کر کے وہ چینی دھوپ میں انہوں نے بچھائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ خیال کیا کہ یہ تو ایسے 6-7 سال ہو رہے ہیں کہ ہم نے چینی کی پوری خریدی تھی، باقی جب تھوڑی بہت چینی 2-4 کلو کبھی کبھی آ جاتی ہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا جس کی صفائی ہو جائے، تیرے پرانی چینی ہوگی اس میں کوئی بدبو نہ ہو۔ میں نے ان سے کہا بس بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان، کیونکہ تقریباً یہ 7 سال میرے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر میں نے چینی کی پوری خریدی تھی اور تھوڑی بہت آتی رہی، میں ڈالتا رہا، اب تک میں نے چینی کی پوری گھر کے لیے کبھی نہیں خریدی۔ تو میں نے ان سے کہا یہ بڑا نقصان ہو گیا، بس چلو ہو گیا، بس تقدیر کی بات ہے۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ کرتی کہ یہ میں وہ خالی کر کے اس میں کوئی آثار نہ ہو وغیرہ کی تو پھر میں سمجھا دیتا، لیکن یہ ہو گیا تو کیا کریں، اور جو ہو جائے اس پہ بھی ندامت نہ ہو، اس پہ بھی پھر ندامت اور سخت مزاجی نہ ہو، یہ مقدر میں اب تک تھا، بس اس کے بعد نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ مجھے اپنے تجربے سے ثابت ہوا کہ دیکھو ہر چیز کو دل سے صاف نہ کرو، بس چیز لو اس کو کھلا بھی نہ چھوڑو، اس میں بھی برکتی آتی ہے۔ اس کا ڈھکن بند رکھا کرو، اس کا ڈھکن ایسا ہی تھا کہ وہ ہم کھلا رکھ ہی نہیں سکتے تھے، جب ہم چینی لے لیتے تھے اس کا ڈھکنا خود ہی بند ہوتا تھا، وہ قدرتی ایسے بنا ہوا تھا، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا پڑتا تھا ورنہ وہ بند ہو جاتا تھا۔ تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور یہ برکت کسی میرے اور آپ کی کرامت نہیں ہے، یہ مہمانوں کی کرامت ہے، یاد رکھنا، یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ مہمانوں کی کرامت ہے۔ یہ اللہ کے دین کے مہمان لوگ آتے ہیں، جو بھی آ جاتے ہیں، بس یہ ان کی کرامت ہوتی ہے، اس چیز میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ بہرحال طالوت کے لیے وہ تابوت شمعون علیہ السلام نے وہ بتلایا اور اس میں دیکھا برکت کی چیزیں تھی، اور جب تک یہ تابوت اس قوم کے ساتھ رہا تو تب تک ان کو غلبہ حاصل ہوتا تھا۔ مزید بھی اس کا قصہ کل کی آیات میں ذکر ہے، انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیجو جس کی نگرانی میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسے تو نہیں ہوگا کہ جہاد کی فرضیت کا حکم ہوگا پھر آپ لوگ جہاد نہیں کرو گے؟ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد پھر نہ کریں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور بچوں سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
سب نے منہ موڑا سوائے کچھ لوگوں کے کہ انہوں نے جہاد کیا. واللہ عالم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتے ہیں. یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکت نازل فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب، گھروں میں برکت نازل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کی کھول